پوزیشن اتحاد کے رہنماؤں کی مولانا فضل الرحمان کے گھر آمد۔ محمود خان اچکزئی، اسد کیسر، علامہ راجہ ناصر عباس کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ 27ویں آئینی ترمیم پر گفتگو کی گئی۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے محمود خان اچکزئی کی حمایت کی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق دیکھیں گے، پوزیشن ایوان میں اکٹھی ہوگی، جو حکمت عملی ہوگی وہ متفقہ ہوگی۔ پاکستانی وفد افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے استنبول روانہ۔ وزیر دفاع کی تصدیق۔ خواجہ اسرف نے کہا مذاکرات آج صبح شروع ہوں گے، جن کا مقصد ہمسائے ممالک کے درمیان جاری کشیدگی کا حل تلاش کرنا ہے۔ خطے میں قیام امن کے لیے افغانستان کو دانش مندی سے کام لینا ہوگا۔ اور جاپان میں ریچھ بے قابو ہو گئے، پہاڑی علاقوں میں 100 سے زائد حملے، 12 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مقامی حکام کی مدد کے لیے فوج طلب کر لی گئی۔ امریکہ میں نئی تاریخ رقم، زہران ممدانی نیو یارک کے پہلے مسلمان اور کم عمر ترین میئر بن گئے۔ ڈیموکریٹ رہنما ممدانی نے 50% سے زائد ووٹ لے کر شاندار کامیابی حاصل کی۔ نیو یارک نے پہلی بار ایک مسلمان تارک وطن اور ترقی پسند رہنما کو شہر کی قیادت سونپ دی۔ ممدان انصاف، برابری اور اسلام فوبیا کے خلاف جدوجہد کی علامت بنے۔ سابق نیو یارک گورنر اینڈریو کومو نے 41.6% ووٹ حاصل کیے۔ خوف کو شکست اور امید کی جیت ہوئی۔ نیو یارک میں اسلام فوبیا کے لیے اب کوئی جگہ نہیں۔ اسلام فوبیا کے نام پر شہر کو تقسیم کرنے والے ہار گئے۔ مسلم میئر زہران ممدانی کا جیت کے بعد پہلا خطاب۔ ممدانی کی امریکی صدر کو اپنے پہلے خطاب میں للکار، کہا کہ ٹرمپ سن لیں، نیو یارک تارکین وطن کا شہر ہے اور اسے وہی چلائیں گے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ٹی وی کی آواز اونچی کر لیں۔ نیو یارک کے نئے میئر نے اپنی جیت کو ورکنگ کلاس کی جیت قرار دیا۔ بولے طاقت کا محور اور مرکز عوام ہیں، خوفزدہ کرنے والوں کو نیو یارک نے مسترد کر دیا۔ امریکی صدر نے میئر الیکشن میں ہار کی وجہ حکومتی شٹ ڈاؤن قرار دے دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ شٹ ڈاؤن سے ڈیموکریٹس کو میئر الیکشن میں کامیابی ملی، حکومت کا شٹ ڈاؤن ختم کرنا ضروری ہے۔ ٹرمپ کے حمایت یافتہ امیدوار اینڈریو کومو نے شکست تسلیم کر لی۔ نیو یارک کا میئر منتخب ہونے پر اینڈریو کومو نے ممدانی کو مبارکباد دی۔ سابق امریکن صدر باراک اوباما اور بل کلنٹن کی بھی زہران ممدانی کو نیو یارک کا میئر منتخب ہونے پر مبارکباد۔ سابق امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے کہا کہ یہ جمہوریت کی جیت ہے، اس کا ثبوت زہران ممدانی کی متاثر کن مہم ہے۔ میئر لندن کا بھی زہران ممدانی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا پلان تیار۔ قومی اسمبلی سے 27ویں ترمیم 14 نومبر کو منظور کروانے کا فیصلہ ہو گیا۔ اسپیکر اسمبلی ایاز صادق کی زیر سربراہی مشاورتی کمیٹی کا اجلاس، تمام پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں کی شرکت، اجلاس کے ایجنڈے اور شیڈول کی منظوری دے دی گئی۔ اجلاس میں تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر نے شرکت نہیں کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم ہاؤس نے ایم کیو ایم، مسلم لیگ قاف سمیت دیگر اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں سے رابطے شروع کر دیے۔ وزیر اعظم نے وفاقی وزراء اور کابینہ اراکین کے غیر ملکی دورے منسوخ کر دیے۔ دیکھیں، نمبرز کے اوپر تو کوئی کبات نہیں ہے۔ نمبرز آپ کو بھی اگر کسی چیز کے لیے چاہیے تو ہم آپ کو فراہم کر دیں گے کسی فورم میں۔ نمبر زیادہ ہی ہیں، لیکن نمبر کی بات نہیں ہوتی مولانا صاحب کے ساتھ۔ پاکستان کی بقا، سلامتی اور ترقی، کامیابی کی بات ہے۔ آپ لوگ 27ویں کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں، میں 28ویں کی تیاری پہ کھڑا ہوں۔ 27ویں ترمیم کے لیے نمبرز کا مسئلہ نہیں، وہ پورے ہیں۔ سینیٹر فیصل وابڈا نے دعویٰ کر دیا، کہا کہ 27ویں ترمیم جمعے کو ہی سینٹ سے منظور ہو جائے گی۔ 18ویں ترمیم کو ختم نہیں کیا جا رہا۔ پی ٹی آئی کو تنبیہ کی کہ مولا جٹ کی سیاست کرنی ہے تو پھر گورنر راج پابندی کا بھی آپشن ہے۔ فیصل وابڈا کی فضل الرحمان سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا، ہم آئین کے محافظین ہیں، آئینی ترمیم کا مسودہ پہلے سامنے آنا چاہیے۔ جب تک آئینی ترمیم کا مسودہ سامنے نہیں آتا، رائے کیسے دے سکتے ہیں؟ اگلے ہفتے تک آئینی ترمیم کی کوئی شکل نکل آئے گی۔ بلاول بھٹو کا حق ہے کہ وہ اظہار رائے کر سکتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ تمام پارٹیوں سے مشاورت کے بعد آئینی ترمیم کی جو شکل نکلے گی وہ سامنے لے آئیں گے۔